یہ پاکستان کی سب سے سستی ترین شادی تھی اور یہ میری فیوریٹ بھی شاید اسی وجہ سے ہے. آپ کی پہلے جو موجودہ 3 بیوی ہیں وہ آپ کی فیوریٹ نہیں؟ تو سب سے مزہ کون سی شادی میں ہے آپ؟ یہ جڑی ہون کی تھی پہلے تو میں نہ پوچھال بل گزارا کر گیا. دانیہ شاہ نے جناب ایک بندے کے ساتھ وفا نہیں کی تو اس کے ساتھ یہ بندہ کیسے وفا کرتا؟ یہ تو وہ قرآن اٹھا کر رو کر دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے. ابھی یہ سارا کچھ کر رہی ہے, پہلے کہاں تھی؟ آپ کی بیویاں جو سابقہ ہیں وہ ساتھ نہ رہنا چاہیں تو آپ ان کو جلد دے دیں گے؟ طلاق لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچی ہوئی ہیں. جہاں جانا ہے جا دفع ہو تو چلی جائے گی, اس کی جگہ 3 اور کھڑی ہیں. السلام علیکم. نیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عامر عباس. حکیم شہزاد صاحب نے 9th کلاس کی طلبہ سے محبت کی شادی کر لی. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پھر 5ویں شادی. حکیم صاحب سے جانتے ہیں کہ آپ کا دل ہے یا ملٹی سم والا موبائل ہے کہ جو سم ڈالے یہ سگنل دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی خبریں آئی ہیں کہ حکیم صاحب کی 5 شادیاں ہونے کے باوجود بھی عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں اور ان پر FIR بھی ہے. ان سے وہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, فٹ فاٹ. دولہ صاحب شادی کی بہت جی خیر مبارک. حکیم صاحب بتائیے گا, آپ کا دل بھرتا نہیں ابھی تک؟ آپ کو سچی محبت نہیں ملی؟ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی اور اب 5ویں شادی. دیکھیں جی, جو شادی کی گئی ہے نا, پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی اور 5ویں والی جو بات ہے, یہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا, کچھ خلاف شرع بھی نہیں کیا, کچھ خلاف قانون بھی نہیں کیا. یہ ہر مرد کی الگ سے ایک دلیری والی میں بات کہہ سکتا ہوں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, 2 کے ساتھ, 3 کے ساتھ, 4 کے ساتھ یا 5 کے ساتھ. یہ شادی جو ہے نا, یہ افیئر سے مہنگی پڑتی ہے, افیئر سستا پڑتا ہے. اور افیئر پہ جناب ہر دوسرے دن, چوتھے دن آپ جو ہے نا فیمیل چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو شادی ہے یہ زندگی بھر کا گہنا ہوتا ہے جو آپ کے گلے کا ڈھول ہوتا ہے اور بجانا پڑتا ہے. ساری زندگی اس کے نخرے ناز, اس کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں آپ کو, اور ایک پوری برادری کو لے کر چلنا ہوتا ہے, ایک پورے خاندان کو لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہ والا وزن ہر مرد نہیں اٹھا سکتا, یہ صرف شہزاد حکیم اٹھا سکتا ہے. حکیم سر مجھے بتائے گا, 9th کلاس کی طلبہ سے شادی کی, اس میں کتنی صداقت؟ یہ ریئلٹی ہے. لڑکی کی عمر جو ہے نا وہ 19 سال ہے, وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. جی. ابھی 10th کے جو ایگزامز ہیں وہ ہونے دیں گے یا ابھی ایڈمیشن ڈال دیا؟ وہ ایڈمیشن ڈال دیا, بے فکر ہو جائیں آپ. ہاں, پیپروں سے پہلے رزلٹ بھی ہوتے رہیں گے. یہ ڈاکٹر بنے گی. کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لوگ بہت سے تنقید بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لیں, آج ان کو جواب دے دیں. دیکھیں جی, مجھے اس کی فیملی یا اس کے آباء و اجداد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مجھے تو لڑکی کی باتیں جو ہے نا وہ ریئل لگی, اس میں لاجک صحیح لگا, اس میں جناب اس کا کانفیڈنس لیول, اس میں اس کی سمجھداری, اور اس میں اس کی شرافت نظر آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کے والدین اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ پورے پاکستان میں, کہیں ورلڈ میں کوئی شریف آدمی ہو تو ہماری بچی کا رشتہ کروا دیں. یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی غلطی میں کہوں گا. میں نے کہا جی سب سے بڑا شریف آدمی تو میں خود ہوں, اپنے علاوہ میں کسی کی شرافت کا کوئی نہیں کہہ سکتا, یقین نہیں دلا سکتا. مجھے اگر لڑکی کا رشتہ دینا ہے تو دے دیں. پہلی دفعہ لڑکی کو آپ نے کہاں دیکھا تھا؟ اس کے گھر میں دیکھا تھا, فرسٹ ٹائم لاہور میں. اس کی فیملی نے اپروچ کیا کیا ہے آپ کا نکاح کر؟ نہیں, انہوں نے اپروچ نہیں کیا, انہوں نے تو کہا کہ اس کا رشتہ کروا دیں کہیں. آپ کو کال میں نے فون پر ہی کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے, مجھے دینی ہے تو بات کریں. انہوں نے کہا چلیں آپ ہمارے گھر تو آئیں, پھر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو, پھر بات کرتے ہیں. میں چلا گیا جیسے میں مطلب دل پھینک بندہ. میں نے کہا ہاں جی بلائیں مولوی, کرتے ہیں نکاح اس کے ساتھ. تو نکاح ہو گیا. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائے گا, آپ نے 4تھی شادی بھی کی, اب 5ویں بھی کی, تو پہلے کوئی کمی محسوس ہوئی تھی یا کیا جذبات تھے آپ کے نے 5ویں شادی کر لی؟ صحیح سی بتا دوں, بات یہ ہے کہ میرے پاس اس سے پہلے 3 بیویاں موجود تھیں گھر کے اندر. جو کمی والی بات کی ہے آپ نے, مرد کی جب بات نہیں سنی جاتی نا اس کو پرابلم آتی ہے. میں گھر گیا, کمرے میں گیا, بڑی بیوی کے پاس گیا. میں نے کہا جی بات سنیں. انہوں نے کہا ابھی تو بات سنا کے گئے ہو, تمہاری بات ختم ہی نہیں ہوتی, اور کتنی بات سنانی ہے. میں نے کہا جب بات رہتی ہے میری بات سنیں. انہوں نے کہا جی نہیں, وہ دوسری والی کے پاس جائیں. وہ والی بات بات سننی مطلب بات کرنی تھی, مجھے بات کرنی تھی. تو اس نے کہا جی دوسری والی کو جا کر, اب اس کو بھی سنا ہے نا بات. تو پھر میں دوسری کے کمرے میں چلا گیا. تو میں نے کہا جی بات سنیں. اس نے کالی تو بات سنی ہے آپ کی, ابھی دوبارہ کیسے سنوں؟ ہاں, اور بات ختم ہی نہیں ہوتی تمہاری.
بولنے بیٹھتے ہو بولتے جاتے ہو اور میں سن کے ہاں کر کے میں تھک گئی ہوں, میں نے نہیں سننی بات اب تم سے, اور مہربانی کرو. تو وہ تیسری کے پاس جاؤ, اس کو سناؤ, دانیہ شاہ صاحب کے بعد آخری نمبر اس کے پاس جاؤ, اس کو بات سناؤ. تو پھر میں ادھر گھس گیا. خیر وہ تابع دار ہے, اس نے میری بات سنی, پھر دوبارہ بات سنی, اور تیسری دو دفعہ مرتبہ بات سنی, 2 دفعہ بات سن لی. ایک دفعہ پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرا. نہیں, بات ختم نہیں ہوتی تھی نا. تو تیسری مرتبہ اس نے کہا جی جائیں, دفعہ ہو جائیں, آپ شادی کر لیں, آپ کی بات میں نے نہیں سنی, آپ اور لیں, اس کو باتیں سنائیں, آپ کی باتیں نہیں ختم ہوتی. دانیہ شاہ صاحب نے اجازت دے دی اور اجازت کیا دی, اس نے غصے میں کہہ دیا جاؤ کہ اپنا حل کڈو, سے بھاڑ میں جاؤ. اپنا حل کڈو. میں باتیں سنتے میرے کانوں میں درد ہو گیا ہے, تمہاری باتیں نہیں ختم ہوتی, باتونی بندے ہو تم, تمہاری باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, یہ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تمہارا. میں نے کہا جی وہ بڑی والی باتیں نہیں سنتی, بلکہ وہ سنا دیتی ہیں. میں نے کہا جی مہربانی کریں. انہوں نے کہا اب نہیں سننی بات تیری, بس اب تو نے جہاں جانا ہے جا, دفعہ ہو, کسی اور کو جا کے بات سنا. میں غصے سے نکلا جی, گھر سے لاہور جا رہا تھا, راستے میں جناب فون آ گیا کہ جی بات سنیں. میں نے کہا جی سنائیں. انہوں نے جی ہماری بیٹی جوان ہے تو اس کا رشتہ کرنا ہے, کوئی بندہ ہو, کوئی اچھا آدمی, کوئی نیک آدمی, کوئی شریف آدمی. میں نے کہا جی میں نیک بھی ہوں, میں شریف بھی ہوں, مجھے دینی ہے تو بات کریں. انہوں نے کہا جی ہماری لوکیشن لاہور کی فلان جگہ کی ہے, تو آپ آ جائیں. سیدھی گاڑی ادھر ہی ان کے گھر جا کر خاندان دیکھا, فیملی دیکھی, مڈل فیملی ہے وہ, تو ڈاکٹر فیملی ہے. میں نے دیکھا سمجھا, میں نے کہا کدھر ہے لڑکی, انہوں نے کہا وہ ہاسپٹل ہے. تو ادھر پہنچا تو اس نے وہ ڈاکٹروں والی جو نا اسٹیتھ وغیرہ لگائی اور بی پی پریشر وغیرہ, آپ کا چیک کرنے لگی. مطلب مریضوں کا وہ بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی, مطلب ان کی اسٹیتھ وغیرہ لگی ہوئی, اور کپڑے وہ گاؤن جو ہوتا ہے ان کا. اس میں نے دیکھا ایک نرس ہے میرے سامنے, تو نرس سے میں نے پوچھا ہاں جی. انہوں نے کہا جی اماں شادی کرنا چاہ رہی ہے, ابا جی جو ہے نا وہ بزرگ ہیں, تو یہ سر سے وزن اتارنے کے چکر میں ہے اماں, تو اگر یہ کرنا چاہ رہی ہیں شادی تو اوکے ہے. ادھر ہی پھر بات چیت ہوئی, ادھر ہی میں نے کہا بھی وہ بلائیں, مولوی صاحب بلائیں. تو انہوں نے کہا ایک دن کا ٹائم دیں, کل بتاتے ہیں. تو رات انہوں نے مشورہ کیا گھر میں. اگلے دن جب میں پہنچا تو 1 گھنٹے کے اندر نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی. یہ پاکستان کی سب سے سستی ترین شادی تھی, اور یہ میری فیوریٹ بھی شاید اسی وجہ سے ہے. کوئی ناز نخرہ نہیں, کوئی تماشا نہیں, کوئی ہیل حجت نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پہلے جو موجودہ 3 بیویاں وہ آپ کی فیوریٹ نہیں ہیں؟ نہیں, وہ فیوریٹ ہیں, دل کی دھڑکن ہے. یہ میری فیوریٹ نہیں, انہوں نے میری بہت بات سنی ہے اتنے سال. بڑی نے 18 سال بات سنی, پھر اس کے بعد جناب دانیہ نے سنی, دوسری نے بات سنی. ہاں, انہوں نے اچھا وقت گزارا میرے ساتھ. آپ کی اب 5 شادیاں ہو چکی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس شادی کی وجہ سے آپ کو زیادہ فیم ملا اور آپ کو مقبولیت ملی؟ جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, آپ وہ بات کریں. آپ دانیہ شاہ کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, مجھے اس کی وجہ سے فیم ملا. اس سے پہلے بھی میں حکیم مشہور تھا, ٹک ٹاک پہ تھا نا میں, تو کوئی مطلب عام بات نہیں تھی. لیکن اس کے آنے کے بعد بالکل چرچے میرے ہوئے. مجھے مطلب لوگوں نے نیگیٹو بھی لیا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان قریب جو ہے نا اس کی بھی موت ہو جائے گی, ان قریب اس کا جنازہ پڑھ لیں گے, تو یہ زنان اس کو جو ملی ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ملی, اس کے تو خامد جناب مر جاتے ہیں اس کے. تو اس طرح کی باتیں ہوئی, مطلب نیگیٹو باتیں میرے خلاف ہوئیں, تو میں برداشت کرنے والا بندہ ہوں, میں نے برداشت کی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ابھی لوگوں نے سوکن والا ڈرامہ لگایا ہوا ہے, اور مکافات عمل والی جو بات کہہ رہے ہیں لوگ کہ دانیہ شاہ نے جناب ایک بندے کے ساتھ وفا نہیں کی, تو اس کے ساتھ یہ بندہ کیسے وفا کرتا. دانیہ شاہ کے ساتھ میں نے وفا کی اور ابھی بھی کر رہا ہوں. اور یہ جو سوکن والا ڈرامہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ مطلب اس کے اگینسٹ لڑکی میں لے کر نہیں آیا ہوں. یہ مطلب اس کے اوپر یوں کہیں کہ آپ کے دماغ میں ہوگی بات کہ اس کے اوپر اس نے کوئی سوکن ڈال دی ہے یا اس کو کسی جرم کی سزا دی ہے. آپ نے اپنی پہلی بیوی پر سوکن نہیں ڈالا؟ نہیں, کبھی نہیں. آپ اس کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہ قرآن اٹھا کر رو کر دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے صبر دے. تو آپ صبر آتا جا رہا ہے اس کو, ہاں فائدہ ہوتا جا رہا ہے. مطلب اگر اس نے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ نے شادی کر لی. دیکھیں وہ ابھی یہ سارا کچھ کر رہی ہے, پہلے کہاں تھی, 18 سال ہو گئے شادی کو. میری دوسری شادی پتہ ہے کون سے سن میں ہوئی ہے؟ پہلی شادی کے تقریباً 3 سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی تھی. ٹھیک ہے, تب یہ باتیں نہیں تھیں. پھر اس کے بعد جناب علی تیسری کر لی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکیم صاحب جان بوجھ کے قدم نہیں اٹھاتے, ان کو مجبور کیا جاتا ہے؟ میری ایک بات غور سے سن لیں, سمجھ لیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے, جس بندے نے آپ کے ساتھ چلنا ہے نا, آپ اچھے ہیں یا برے, اس نے چلنا ہے. جس نے نہیں چلنا اس نے بس سے اتر جانا ہے. بس ٹو دی پوائنٹ بات ہے. اگر آپ کی بیویاں جو سابقہ ہیں وہ ساتھ نہ رہنا چاہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیں گے یا ساتھ رکھیں؟ دیکھیے میری بات سنیں,
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہوتی, ان کی پہلی بیویاں عدالت میں گئی ہوتی ہیں طلاق مانگنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے پچھلے سالوں میں کتنی بڑھی ہے؟ کافی زیادہ بڑھی ہے. 30-40% عورتیں جو ہے نا طلاق لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ جس عورت نے نہیں رہنا اس نے نہیں رہنا, آپ کچھ کر لیں. اگر کوئی نہ رہنا چاہے تو آپ کو ایشو نہیں ہے. تو ایشو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی چلی جائے کیا کریں گے آپ اس کو؟ ایک دروازہ جب بند ہوتا ہے تو 1000 کھل جاتے ہیں. جو چلی جائے گی اس کی جگہ 3 اور کھڑی ہیں, 4 اور کھڑی ہیں, 10 اور کھڑی ہیں. چلی جائے گی تو حکیم صاحب کے پاس ویکینسی خالی ہو جائے گی. ویکینسی آلریڈی خالی ہیں بھائی, ابھی بھی 6-7 خالی پڑی ہیں. ہاں ایسی کوئی بات نہیں. جیسے آپ کے ایٹ اے ٹائم آپ 4 رکھ سکتے ہیں, 4 تو آپ کے پاس ہے. کس نے کہا ہے؟ نام میں 4 نہیں کہا جائے. ہاں 4 ہیں, اس کے بعد 400 عورتوں کو آپ ملازم رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, بطور ڈرائیور رکھ سکتے ہیں, بطور باڈی گارڈ رکھ سکتے ہیں, بطور ڈسپینسر رکھ سکتے ہیں, بطور نرس رکھ سکتے ہیں, بطور فیکٹری میں رکھ سکتے ہیں. نہیں رکھ سکتے؟ ان کو بکا دیں گے. جتنے آفیسز ہیں ان کے اندر لیڈیز نہیں ہیں. جسٹ کام کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے بعد 4 بیویاں شرح میں رکھنے کی اجازت ہے نا, 4 بیویاں تو ہیں پڑی, اس کے بعد 400 کو کہاں کرو گے؟ آپ میں ایسا کیا ہے کہ لڑکیاں پر اتنی فدا ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حکیم صاحب کو ملنا ہے, ان سے شادی. اب دیکھیں پورے سوشل میڈیا پر لڑکیاں آپ کو لائک کری, ایسا کیا ہے آپ کے اندر؟ میں ایک شریف آدمی ہوں, نیک آدمی ہوں, میں نکاح کرتا ہوں, افیئر نہیں پالتا. تو جب آپ نے 5ویں شادی کی ہے تو جو آپ کی پہلے والی بیوی ہیں ان نے 5ویں بیوی کو ایکسیپٹ کیا ہے, قبول کیا؟ بالکل ایکسیپٹ کر لیا, کوئی ایسی بات نہیں. آپ کھانا ساتھ کھاتے ہیں؟ سانا بالکل, کھانا ساتھ, سوتی بھی ساتھ. آپ کے ساتھ سوتی ہیں یا واپس میں سوتی ہیں؟ آپس میں سوتی ہیں. میں تو ادھر ہوٹل میں سویا ہوا ہوں, نظر نہیں آ رہا. حکیم صاحب نے 5 شادیاں کر لی, اب بریک لگ جائے گی یا اور بھی ابھی کر لیں؟ دیکھیں یہ رشتے جو ہے نا یہ آسمانوں پہ ہوتے ہیں, زمین پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کر سکیں. یہ 5 شادیاں کی ہیں, میرے من چت میں نہیں تھا, ذہن میں نہیں تھا کہ ادھر میری شادی ہوگی, لیکن خدا ہی جب حکم ہوا تو نکاح ہو گیا. نہیں آپ کی پہلے 3 بیویوں نے آپ کی بات نہیں سنی تو آپ نے 5ویں کر لی, اگر یہ 5ویں بات نہیں سنے گی تو 6ٹھی کر لی. نہیں, اب وہ ساری سننا شروع ہو گئی, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے بات نہیں سنی تو آگے اس نے بات سنا دی ہے. اب وہ تینوں بھی بات سننا شروع ہو گئی. جی جب آپ 5ویں شادی کر کے ہیں, جو پہلے والی آپ کی اہلیہ ہیں بڑی اور دانشہ, اب ان سے ملاقات ہوئی ہے, ان کا کیا فیڈ بیک تھا, کیسا رویہ تھا؟ پازیٹیو ان کا مائنڈ ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو, کوئی ایسی بات نہیں. ساتھ ہی رہتے ہیں؟ بالکل ساتھ ہی رہ رہے ہیں.